أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم لعن صنم قريش وجبتها والطاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وأنكر وحيك وجعل نعمك وعصى رسولك وخلب دينك ورفع كتابك وعب عداك وأبطل أحكامك وابتال فرادك ولعن في آياتك وعدى علياك وعطال أحكامك وابطال فرادك ولعن في آياتك وعدى أولياك ولعن عداك ولا عداك وخرب بلادك وأفساد عبادك. اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أقر بيت النبوة وأراد ما بابه ونقاض سقفه وناق سماءه بأرضه وأعلى بصافه وظاهر بباطنه واستحسنه واستعسل أهله وأبدا صاره وأقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارث علمه وجعل إمامته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر. وما أدراك ما سخر لا تبخي ولا تذر ما سخر لا تبخي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر عدو وواق عفو ومن برين لوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه وولينا زو وطريدنا وصادق تردو وكافر نسروا وإمام قهر وفرض غيروا وصال ننكر وشر نسر ودامن نقوا وخير بدلوا وكفر نسبوا وكذب دسوا وإرث غلبوا وفيه اختدوا وصوت نكلوا وخمس استهلوا وباطن نسسوا وجور بسطوا ونفاق نسروا وغدر أزمروا وظلم نشروا ووادي أخلفوا ومعنة قنوا وأحد نقصوا وحلال رموا وحرام أحلوا وباطل فدقوا وجنين أسقطوا وظلاه دقوا وصك مذقوا وشمل بددوا وعذين أزلوا وظلين عذوا وأقل منعوا وكذب نسوا وحكم قلبوا وإمام قلفوا. اللهم لعنهما بعدد كل آياتنا رفوا وفريدة تركوا وسنة غيروا وكامل تلوا ورفوا من قطعوا ووصية بدلوا وعمر ذيوا وبيت كسوا وشهادات كتموا ودعوى أبتلوها وبينات أنكروا وهيلة أدسوا وخيانة أوردوا وخبة اختفوا دباب درجوا وزياف لزموا. اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعمده ولا نفد لعدده لعنا يهدى ولا ينقطع آخره لهم والأواني وأنصاره ومحبيه ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهزين بعناتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم عذب وعذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب وعذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب وعذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب وعذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت فأغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فأودى علي بالمغفرة ولا فلك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن
عنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر رب إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهانذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعود لا بالمغفرة ولا فلك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك لطبا لا أعود فإن عدت فعود لا بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ الرضا من نفسي لك لطبا لا أعود فإن عدت فوضى لعب المغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين عليه السلام شايعات وبايعات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم قص أنت ولا ظالم باللعان مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والتاغوت لعن الله قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن على سعود اللهم لعن بني أمية قاطبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد گزارش کر رہا ہوں جناب نایاب صاحب سے اور ان کے ہم نوا سے کہ وہ آئیں اور افسوس خانی کے فرائض انجام دیں نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد صبر لے گئی سرے بازار مفلسی بار لے گئی سرے بازار مفلسی
ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، لاکھوں قبائل زیست کترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، سلوات بھیجیے اللہم صل علی محمد
ایک صلوات اور بھیجیے گا. کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، لاکھوں قبائے زیست کترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، فوج عدو پہ ڈال کے ایک سرسری نگاہ، فوج عدو پہ ڈال کے ایک سرسری نگاہ، سر کو اڑاتی سر سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، صلوات بھیجیں محمد والے. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، گوہر لحد میں پہنچا جو عشق ازاں لیے، گوہر لحد میں پہنچا جو عشق ازاں لیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. فاتحہ. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مر کہیں سے
برسانا آقا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے سے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سے نبی
के हाथों से जिगर रेत पर जब अली अकबर को तड़पता देखा, मुझ रहे खल्क़ में। जो आँखों में गमे सरवर का दरिया लेके आए हैं, जो आँखों में गमे सरवर का दरिया लेके आए हैं, सुकूने क़ल्बे ज़हरा का असासा लेके आए हैं, सुकूने क़ल्बे ज़हरा का असासा लेके आए हैं। मतलब फरमाया कि सरे मैशर पैगंबर को वो क्यों कर मुँह दिखाएंगे, सरे मैशर पैगंबर को वो क्यों कर मुँह दिखाएंगे, खिलाफ़े मातमे सरवर जो फतवा लेके आए हैं। चार मिसरे और के मौजूदात का इनकार किया जा रहा है। मुर्दा फरमाएं कि सखीफ़ा है तेरी किस्मत गदीर मेरा नसीब, सखीफ़ा है तेरी किस्मत गदीर मेरा नसीब, अंधेरी रात से दिन का मुकाबला क्या है। सखीफ़ा है तेरी किस्मत गदीर मेरा नसीब, अंधेरी रात से दिन का मुकाबला क्या है, और अली ने एक ही ठोकर में कर दिया जिंदा, अली ने एक ही ठोकर में कर दिया जिंदा, नजिस दमाग न समझेंगे मौजिज़ा क्या है। अली ने एक ही ठोकर में कर दिया जिंदा, नजिस दमाग न समझेंगे मौजिज़ा क्या है। आखिर कलाम में सलाम के चंद शेर शहजादे अली अकबर के हवाले से मतलब खुसूसी तवज्जो का तालिब मुर्दा फरमाया कि सूरह वल अस्र भी है, सूरह कौसर भी है। शहजादे अली अकबर के हवाले से है कि सूरह वल अस्र भी है, सूरह कौसर भी है, मदहा खानों में तेरे खुद खालिक़े अकबर भी है, मदहा खानों में तेरे खुद खालिक़े अकबर भी है, और इस फजीलत में कोई असगर तेरा हमसर भी है, इस फजीलत में कोई असगर तेरा हमसर भी है, दस्ते सरवर रहल भी है और तेरा मिंबर भी है। दस्ते सरवर रहल भी है और तेरा मिंबर भी है। मुल्ज़ा फरमाए कि मर्ज़िए शब्बीर भी है, जुर्रते हैदर भी है, मर्ज़िए शब्बीर भी है, जुर्रते हैदर भी है, ज़ाते अब्बासे जरी तन्हा भी है, लश्कर भी है। कि मर्ज़िए शब्बीर भी है, जुर्रते हैदर भी है, ज़ाते अब्बासे जरी तन्हा भी है, लश्कर भी है, और इज़्ने सरवर हो तो कौसर से मिला दे तिश्नगी, इज़्ने सरवर हो तो कौसर से मिला दे तिश्नगी, 6 महीने का मुजाहिद इतना कदावर भी है, 6 महीने का मुजाहिद इतना कदावर भी है, और देख कर तेरी बुलंदी ऐ तबस्सुम के खतीब, फरमाए कि देख कर तेरी बुलंदी ऐ तबस्सुम के खतीब, आज तक हैरत ज़दा मेराजे पैगंबर भी है। आज तक हैरत ज़दा मेराजे पैगंबर भी है, और मदहे असगर में चांद सूरज फूल खुशबू आईने की बात क्या, चांद सूरज फूल खुशबू आईने की बात क्या, मदहे असगर में ज़बां खोले हुए पत्थर भी है, मदहे असगर में ज़बां खोले हुए पत्थर भी है। बस आखिरी 2 शेर कि आ गई ज़हरा सरे फर्शे अज़ां उनका करम,
آ گئیں زہرا سرے فرش ازاں ان کا کرم، ورنہ ان کی شان کے قابل یہ میرا گھر بھی ہے، ورنہ ان کی شان کے قابل یہ میرا گھر بھی ہے۔ آخری شعر توجہ کا طالب ہوں، حضور بلدہ فرمائے تمامی حضرات کہ ورنہ ان کی شان کے قابل یہ میرا گھر بھی ہے، اور تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، اب میرے ٹوٹے مقام میں خلد بھی کوثر بھی ہے۔ تعزیہ خانہ سجا، تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، اب میرے ٹوٹے مقام میں خلد بھی کوثر بھی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید صاحب سے منبر پر تشریف لائیں اور اس سہروزہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ایک صلوات حضرات، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اور مسلسل 2 دنوں سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا۔ قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دیکھو اجر رسالت یہ ہے میرے حبیب، تم ان سے کہہ دو۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ ہر موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں براہ راست خدا بندے سے خود گفتگو کرے، کیونکہ کبھی گفتگو بذریعہ رسول ہوتی ہے اور کبھی گفتگو براہ راست ہوتی ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنو اگر خطاب ہے تو خدا بزبان رسول کہہ رہا ہے مگر کہہ خود رہا ہے، اور اگر لفظ قل آ گیا تو کہہ خود رہا ہے بزبان رسول کہلوا رہا ہے۔ تو یہ دونوں منزلیں جو ہیں وہ اہمیت ان کی کہ جن کو محور مرکز قرار دیا گیا ہر چیز کا۔ دیکھیے جنوں اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو رحمت نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ دیکھیے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ بالکل صراحت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے کسی اور غرض سے خلق ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن عبادت جس کا عام مفہوم ہماری نگاہ میں عبادت ہے، وہ فقط وہ عبادت نہیں، اس لیے کہ اگر فقط اس کے لیے خلق کیا ہوتا تو پھر چاہے کچھ ہو جائے عبادت کرنا پڑتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر بھائی کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ میں بڑے آسان مراحل سے گزر رہا ہوں۔ اگر لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو، اگر اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو۔
اور اگر ایسی بھی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ سکو تو نماز ساقط ہے. توجہ فرمائیے گا. یعنی جس سبب سے خلق کیا تھا وہ سبب خلقت ہے اللہ کی عبادت، لیکن جب وقت آیا تو اس نے اپنی غرض سبب خلقت میں رخصت عطا کر دی کہ دیکھو اگر تم مجبور ہو جاؤ تو تم ہماری عبادت کو ترک کر دو. عبادت میں اور محبت میں یہی فرق ہے. یعنی انسان مجبور ہو جائے تو اللہ کی عبادت میں رخصت ہے، مگر جتنا مجبور ہو جائے اہل بیت کی محبت میں رخصت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثلا انسان بیمار ہے، روزہ ساقط ہو گیا، راستے میں خطرہ ہے حج ساقط ہو گیا، نصاب کا علم نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرے. عبادتیں ہیں خدا کی جس کے لیے خلق کیا، سفر میں چلے گئے تو نماز کو قصر کر دیا. یہ سب ہو رہا ہے، لیکن جہاں محبت کا مسئلہ آیا یہ نہیں کہا کہ اگر ذرا سفر کر کے شہر سے باہر چلے جانا تو اہل بیت سے محبت قصر کر دینا. عبادت قصر ہوتی ہے، محبت قصر نہیں ہوتی. اور جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ محبت ہر ایک سے نہیں ہوگی، چاہے وہ نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. اس لیے کہ نبی سے رشتہ جوڑنا آسان ہے، نبوت سے رشتہ جوڑنا مشکل ہے. زیارتوں میں پڑھیے، بار بار میں نے عرض کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. نبی کے اہل بیت، وہ میں نے عرض کیا تھا، دست ادب جوڑ کے عرض کروں، خسر محترم رسول کے یہودی بھی تھے اور رجسٹرڈ کافر بھی رسول کے خسر تھے. یہ تاریخ ہے اور وہ اس تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن ہر ایک کی مودت، جب مودت کا دائرہ کھینچا تو چادر جناب سیدہ کے جو باہر رہا، جو چادر کے باہر ہے وہ نبی کا رشتہ دار ہے، جو چادر کے اندر ہے وہ نبوت کا رشتہ دار ہے. معیار بنی چادر، اور ایسی ویسی چادر نہیں ہے. دیکھیں چادر، معمولی چادریں سب کے گھروں میں ہوتی ہیں، اس میں خاصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ بھائی کون سا ایسا باپ ہے کہ جس کے اگر کوئی بیماری ہو جائے یا بدن میں ضعف ہو جائے تو اپنی بیٹی سے گھر میں آ کے کہتا ہے بھئی اگر بیمار ہوتا ہے کوئی تو طبیب کے پاس جاتا ہے، بیٹی کے گھر نہیں آتا. اور بہترین تیماردار عالم بیماری میں کوئی اگر ہو سکتا ہے تو زوجہ ہو سکتی ہے. ایک جس کی زوجہ ہو اسے زحمت نہ ہو، یہ تمیدیں ہیں. بھئی ایک زوجہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے، چہ جائے کہ 11. بھئی کسی کے بھی گھر چلے جاتے، لیکن گھر دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر سے نکلے ہیں اور در سیدہ پہ آئیں. وہی اصول کہ جب آئے تطہیر نازل ہوئی ہے نبی کے گھر میں، بھئی ایک طریقہ تھا جاہل بدو عرب گوار وہ کیا جانے. بھئی آپ ان سے بہت زیادہ چیزوں کی توقع نہ کیجئے، جاہل تو جاہل ہوتا ہے. اسلام آنے کے بعد کوئی پی ایچ ڈی تو ہے آ نہیں گئی اس کے پاس. بھئی آپ ایمانداری، بھئی ایسا تو ہوا نہیں کہ نزول وحی ہو گیا ایک دم سے وہ ڈاکٹریٹ اس نے کر لی. جاہل تو جاہل رہے گا. تو ان کو جو تمیز اور تہذیب نہیں تھی وہ اسلام آنے سے پہلے بھی نہیں تھی، اسلام آنے کے بعد بھی نہیں تھی. تو طریقہ یہ تھا کہ پردہ نبی کے گھر کے باہر جو پڑا رہتا تھا وہ اٹھایا اور گھر میں داخل ہو گئے چیختے ہوئے، جو ایک عام کلچر ہے کہ بھئی آواز دی. مثلا میں کہیں گیا اور میں نے پردہ ہٹایا، ارے السلام علیکم. یہ جو طریقہ ہے کہ مطلب بے تکلف ہیں. دیکھیے ہمارا گھر اور ہے، نبی کا گھر اور ہے. ایک سوال، ایک اور سلوات پڑھ دیں بابا. ہمارا گھر اور نبی کا گھر اور. حکم نازل ہو گیا جب نبی کے گھر میں امتی ایسے ہی جانے لگے. سمجھے بھائی جیسے مزاج ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں ان کے گھر میں کیا فرق ہے، ایسے ہی پردہ اٹھا کے نبی کے گھر میں جانے لگے. وہاں سے وحی کا نزول ہوا، لا تدخلوا بیوت النبی. دیکھو نبی کے گھروں میں ایسے نہ چلے جانا. لہٰذا آپ آج کہیں بھی زیارت کو جائیے،
نجف جائیے، کربلا جائیے، مشہد جائیے، دروازے پہ اذن دخول پڑا ہوگا، یعنی 2 زیارتیں آپ کو پڑھنا ہے. پہلے اجازت طلب کیجئے کہ ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نبی کے گھروں میں ایک گھر ہے، ایک وسیع دائرہ ہے نبی کے گھر کا. لیکن نبی کے گھر کی تمام تر عظمت ہونے کے باوجود نبی کا گھر اور سیدہ کا گھر اور. میں یہاں تک کہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یعنی فرق ہے. وہ گھر بہت باعظمت ہے کہ جہاں رسول ہوں، لیکن رسول اس گھر کا احترام نہیں کریں گے، اس گھر کو سلام نہیں کریں گے کہ جو نبی کا گھر ہے. حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اس دروازے پہ جا کے سلام کرو کہ جو تمہاری بیٹی کا دروازہ ہے. جب بدن میں ضعف ہوا تو نبی آئے ہیں اور کہنے لگے بیٹی، بڑی مشہور، ظاہر ہے کہ حدیث قصہ نہیں مشہور ہوگی تو کیا مشہور ہوگی. دروازے پہ آئے، کہا بیٹی جسم میں ضعف ہے اور اپنی وہ چادر یمانی لے آؤ. چادر یمانی آ گئی، یہ ہو رہا ہے ضعف کا علاج. یعنی سیدہ کی چادر نبوت کے ضعف بدن کا علاج ہے. اب علاج کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف ایک آیت نازل ہوئی ہے. واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. صرف ایک آیت نازل ہوئی ہے اور ضعف بدن رسول کا علاج ہوتا گیا. یہ کون رسول ہیں؟ عام طور پہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی بوڑھا بزرگ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کچھ طبیعت ناساز ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچوں کو روکا جاتا ہے کہ دیکھو ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے بستر کے قریب نہ جانا. لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا؟ حدیث قصہ، حسن آئے حسین آئے. ہمارے گھروں میں بچوں کو روکا جا رہا ہے، وہاں گھروں بچوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ نانا چادر کے اندر ہیں. حسن بھی گئے، حسین بھی گئے. دیکھیے عام گھر ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں زحمت، اور سیدہ کا گھر ہو تو بچے ہوتے ہیں رحمت. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب کے گھروں کو چھوڑا ہے اور در سیدہ پہ آئے ہیں. بیٹی کی عظمت ہے. یہ عام، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو ہوں گی. 11 بیویاں تو ظاہر ہے کہ سب مانتے ہیں، لیکن ہر بیوی جیسے ختیجہ جیسی نہیں تھی ویسے ہی ہر بیٹی سیدہ جیسی نہیں تھی. کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، کسی کے گھر میں نہیں گئے. بھئی قرآن نازل ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے جب آپ اس مجلس کا اشتہار آپ کو ملا ہوگا تو اس میں 2 باتیں لکھی ہوں گی. میری مثال پہ غور کیجئے گا اور ذرا تحمل سے میرے ساتھ چلیے گا. 2 باتیں اس میں لکھی ہوں گی. مجلس کا وقت لکھا ہوگا اور مکان لکھا ہوگا کہ کتنے بجے ہوگی اور کہاں ہوگی. تو کتنے بجے ہونا اور کہاں ہونا، جب یہ دونوں باتیں مل جائیں گی تو آپ کو ملے گی مجلس. یعنی زمان بھی اور مکان بھی. ایسے ہی قرآن ہے، اور قرآن کا ایک ظرف مکان ہے اور ایک ظرف زمان ہے. میں ذرا ساتھ دیجئے گا. جناب سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے لیلۃ القدر. بڑا مشہور معروف لقب ہے لیلۃ القدر. کیا مراد ہے لیلۃ القدر سے؟ دیکھیے 2 طرح کے قرآن ہیں. ایک لفظی قرآن ہے، ایک مجسم قرآن ہے. ایک ہے لفظی قرآن، ایک ہے مجسم قرآن. جو بین الدفتین ہے یہ ہے لفظی قرآن، اور ایک جو سراپا، جس کو مباہلے کے میدان میں دیکھ کے نصارہ نجران نے کہا. غور فرمائیے گا. یہ جو نزول قرآن ہوا ہے نا لیلۃ القدر میں، اب بڑا آسان تھا بھائی. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کب ہے؟ 23ویں رمضان. کہاں نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. جو لفظی قرآن ہے نا اس کا جائے نزول ہے قلب پیغمبر، اور زمان نزول ہے لیلۃ القدر.
اور جو مجسم قرآن ہے اس کا جائے نزول ہے لیلۃ القدر، وہ کہ جو جناب سیدہ ہیں۔ کاش میں اپنی بات کو اس طرح سے پہنچا جاؤں جس طرح سے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قلب پیغمبر اگر نہ ہو تو وہ لفظی قرآن نازل نہیں ہو سکتا، اور جسم جناب سیدہ نہ ہو تو مجسم قرآن نازل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر حسن جیسے قرآن کو نازل ہونا ہے، حسین جیسے قرآن کو نازل ہونا ہے، زین العابدین جیسے قرآن کو نازل ہونا ہے، محمد باقر جیسے قرآن کو نازل ہونا ہے، جعفر صادق جیسے قرآن کو نازل ہونا ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ جسم کے پیکر میں ڈھل جائے تو اہل بیت ہیں، اور بین الدفتین آ جائے تو بشکل کتاب ہے۔ یہ جو دونوں باتیں نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھائی دیکھیے، محمل گفتگو ہم آپ اگر محمل گفتگو کریں تو وہ فصیح و بلیغ گفتگو نہیں کہلائے گی۔ یہ جو قرآن میں اتنی شدت سے بیان ہو رہا ہے کہ لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھائی کیا عربوں کو آپ نے اتنا جاہل سمجھا ہے کہ وہ لیل کے اور قدر کے معنی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ جو عظمت بتائی جا رہی ہے، یہ وہ اس رات کی عظمت نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ جناب سیدہ کی عظمت بتائی جا رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو 11 قرآن ہیں جن کے لیے ظرف مکان جو ہے وہ پیکر جناب سیدہ ہے۔ 11 قرآن، اور قرآن بھی 2 طرح کے ہیں، اس لیے کہ وہ جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، جو جبرائیل وہاں سے لے کر آئے ہیں اور رسول کو سنایا ہے، جیسے قاری ندیم صاحب قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ جو الفاظ کے معنی میں، جو الفاظ میں ڈھلا ہے، اور جو مجسم قرآن ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، فرق رکھیے گا۔ یہ قرآن کے بڑے بڑے دعوے ہیں جو کبھی حقیقت میں نہیں ڈھلیں گے اگر فقط بین الدفتین کاغذ پہ جو کتاب ہے اس کو قرآن سمجھ لیا۔ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، یہ ہے دعویٰ قرآن کریم کا۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، جس کو نازل کیا گیا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشیت اللہ۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خوف خدا سے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، کہ جس کی عظمت قرآن یوں بیان کر رہا ہے، خود بزبان قرآن سنیے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ خوف خدا سے ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ جن کو پہاڑ نہ برداشت کر پائیں ان کو کہاں نازل کیا؟ قلب رسول پر۔ کتنا مضبوط ہے رسول کا دل، کتنا مضبوط ہے رسول کا دل کہ جن کو پہاڑ نہ برداشت کر پائیں ان کو قلب مطہر رسول برداشت کرے۔ اچھا، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ ذرا سے بخار سے اور رسول ہذیان بکنے لگے، بھائی کتنی بخار میں مولویوں نے مجلسیں پڑھی ہوں گی۔ وعدہ کرنے کے وقت یہ تھوڑی معلوم تھا کہ تب بخار ہوگا، مگر کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا ہذیان بکایا۔ جب ہم آپ صحیح الدماغ رہتے ہیں تو وہ جو عین عقل ہو، یہ قرآن وہ ہے کہ پہاڑوں پہ آ جاتا۔ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ، یہ فضائل ہیں قرآن کے۔ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو طویل فاصلوں کو قطع کر سکتا ہے۔ یہ قرآن، یہ فضیلتیں ہیں قرآن کی۔ آج تک یہ جو قرآن دعوے کر رہا ہے، بھائی کسی زمانے کی کتاب تو ہے نہیں قرآن، یہ تو ہے نہیں کہ 1400 برس پہلے قرآن تھا
آج خدا نخواستہ انتقال ہو گیا قرآن کا. بھائی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت کسی فرد خاص پر نازل ہوتی اور وہ فرد مر جاتا، لماتت الآیہ لماتت القرآن، اگر کسی فرد خاص پر نازل ہوتی اور وہ شخص مر جاتا تو اس کے مرنے کے ساتھ آیت بھی مر جاتی، قرآن بھی مر جاتا. لیکن قرآن زندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ 1400 برس پہلے اخلاقاً دعویٰ کر دیا تھا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. قرآن دعوے کر رہا ہے کہ یہ قرآن طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے، یہ قرآن پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. وَكُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتَى، یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب یہ ہیں قرآن کے دعوے، لیکن کس قرآن کے دعوے ہیں؟ بھائی ذرا آپ میرا ساتھ دیں، کس قرآن کے دعوے ہیں؟ اگر یہ اس قرآن کے دعوے ہیں کہ جو بین الدفتین ہے، جو کاغذ پہ ہے، تو کوئی بھی ایسا قاری تو ہو جو قرآن کی آیتیں پڑھے اور پہاڑ چل جائیں، طویل فاصلے طے ہو جائیں، اور کم سے کم وہ تو نہ مرے، اس لیے کہ وہ تو حافظ قرآن ہے. مگر قرآن میں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، آج بھی قرآن میں آیتیں موجود ہیں. وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. یہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ مجسم قرآن ہے کہ جس کی رحل کا نام سیدہ ہے. اسی لیے جب سیدہ کے بیٹے میدان مباہلے میں آئے تو چونکہ مجسم قرآن تھے، نصارہ نجران نے دیکھا اور کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ ہل جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ورنہ یہ مسئلہ نہیں ہے. ارے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو امت مسلمہ نے بنائی ہیں پہاڑوں پر. بھئی وہاں آیتوں کی تلاوت ہوتی تو مسجدوں سمیت پہاڑ چلتے. مگر دعوے اور ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی دعویٰ ہو اور اگر اس کی دلیل نہ ہو تو دعوے بالکل عبث ہے، دعویٰ بالکل بیکار ہے. نبی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے نا، تو لوگوں نے کہا دلیل لائیے. بھئی یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے آگے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، کہا کہ بھئی اسی لیے تو معجزات عطا ہوئے. 4440 معجزے رسول کو دیے ہی اس لیے کہ بھئی اگر تم سے دلیل مانگے تو کوئی بھی معجزہ دکھا دینا. لیکن کمال یہ ہے کہ رسول نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. جانتے ہیں رسول سے جب دلیل مانگی ہے کفار قریش نے کہ آپ کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، کیا فرمایا رسول نے؟ رسول کہنے لگے میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں. جملے پہ غور کیجئے گا، میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں. تم سے بہتر کون جانے گا کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے درمیان رہتا ہے، یہ تو امیر شام جیسا تھا. بھائی سن لیجئے، بات ذرا سی ادھر ادھر چلی جائے لیکن ادھر بھی جائے گی تو زیادہ دور جائے گی تو نہج البلاغہ تک جائے گی. یعنی اگر قرآن سے ذرا سی ادھر ادھر گئی تو نہج البلاغہ تک جائے گی. خط لکھا امیر شام نے مولا علی کو کہ بھئی آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے. بھئی لکھا اس نے، اب اس کا نظریہ تھا، پہلے اس کے باپ دادا کا نظریہ تھا کہ رسول ہم جیسے ہیں، اب اولاد کا نظریہ ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں. اب سنیے، کوئی تکلف نہیں ہے. خط کا جواب امیر المومنین نے اس کو کیا لکھ کے دیا اور شام بھیجا ہے وہ خط. کہا دیکھو تم ہم کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو. نہج البلاغہ میں خط موجود ہے امیر المومنین. فرمایا منا نبیو ومنکم مکذب، تم ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ نبی ہم میں، نبی کے جھٹلانے والے تم میں.
سنیے گا، وہی جناب عقیل نے جو کل جملہ کہا تھا، کل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حملۃ الحطب کے وہ جو شجرہ یاد دلایا تھا، آج امیر المومنین شجرہ یاد دلا رہے ہیں، منا نبی و منکم مکذب، نبی ہم میں، نبی کے جھٹلانے والے تم میں، منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، شیر خدا ہم میں، جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں۔ ہم کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں، وَمِنْكُمْ صَبِيَّةُ النَّارِ، جہنمی اولادیں تم میں۔ اور دیکھیے فخر، فخر، فخر کس کا؟ فخر امیر المومنین کا، جہاں آ کر منزل کمال پر پہنچے، منا سیدہ نساء العالمین۔ بھائی جس عرب میں عورتوں کا نام لینا بھی معیوب تھا، وہاں علی جیسا سیدہ پہ فخر کر رہا ہے۔ منا سیدہ نساء اہل جنہ ومنکم حمالۃ الحطب۔ میاں شجرہ دیکھو، یعنی عام الفاظ میں کہہ دوں، اپنی زبان میں کہہ دوں کہ آئینہ دیکھ کے خط لکھو، کہاں ہم اور کہاں تم۔ جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں دین آیا ہے، تم ان کو بتا رہے ہو دین کیا ہے۔ بھئی بعض لوگ ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں، اسٹیکر بانٹتے ہیں، وہ طبقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ قرآن دعوے کر رہا ہے، اور وہی امیر المومنین یاد دلا رہے ہیں، جہاں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ طویل فاصلے، یہ قرآن پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، یہ قرآن طویل فاصلوں کو قطع کر سکتا ہے۔ بھئی ممکن ہے کوئی طویل فاصلہ قطع کر دے قرآن پڑھ کے؟ بھئی کسی کو سفر کرنا ہو، قرآن کی 2 آیتیں پڑھے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے ممکن ہے کہ جو عین قرآن ہو، کسی قاری سے ممکن نہیں ہے کہ وہ طویل فاصلوں کو طے کر دے۔ خدا کی قسم ایک ہی موقع میں طویل فاصلہ طے ہوتے ہوئے نظر آیا، نبی خیبر میں اور علی مدینے میں۔ بھئی ناد علی ولی تو اخلاقی گفتگو ہے، وہ تو صحابہ کرام کو سنانے کے لیے بھی ایک مسودہ ہونا چاہیے کہ بھئی ناد علی پڑھ کے بلاؤ، ورنہ جو عین قرآن ہو اس کے لیے طویل فاصلے مسئلہ نہیں ہوتے۔ اب علی کیسے پہنچے، کیا پڑھ کے پہنچے؟ بھئی علی کو اس بات کی دیکھیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عین قرآن۔ اب قرآن نے ایک دعویٰ ایسا کیا ہے کہ وہ اگر کوئی بھی قاری انجام دے لے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر جو ہے شیعوں، مطلب اسلام میں سب کچھ ہوگا، قبرستان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کل ما بہل موتا، یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو جلا سکتا ہے۔ اب کسی کو موت آنے لگی، دم نکل نہیں رہا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ایک بڑا سخت مسئلہ ہے، دم نہیں نکل رہا ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ کیوں تلاوت کرو؟ کہ لوگ شک ماننے لگے، لکھنؤ میں تو بہت شک مانتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے کوئی قاری صاحب بیٹھ جائیں تو ان کی خیریت نہیں ہے، اور اگر رات کے وقت پڑھ دیں تو اور خیریت نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کل ما بہل موتا، اور معاملہ الٹ گیا، وہ کہہ رہا ہے کل ما بہل موتا، یہاں دم نکالا جا رہا ہے آیتیں پڑھ کے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب یہ کون سا قرآن ہے؟ دیکھیے طویل فاصلے بھی طے ہوں، پہاڑ بھی ہلیں، مردے بھی زندہ ہوں، ورنہ قرآن کے دعوے اگر حقیقت نہ بنے
تو غیر مذہب کے لوگ بنائیں گے قرآن کا مذاق. لہذا اہل بیت سے ہٹ جائیے گا تو نہ طویل فاصلے طے ہوں گے، نہ پہاڑ ہلیں گے، نہ مردے جلیں گے. بھائی کچھ لوگوں نے بڑا ارادہ کیا کہ چل کے علی کا مذاق بنایا جائے، اور مسجد میں ایک جوان کو لے کر آئے، ایک جوان کو لائے کہ یا علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اور یہاں نماز جنازہ کی نیت ہوئی اور وہ انتقال پرملال ہو گیا. جب وہ نہیں اٹھا کہ یا علی یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے، اب جو اٹھ جائے وہ اٹھے گا کیسے؟ بھائی ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، جو اٹھ جائے وہ اٹھے گا کیسے؟ کہا یا علی یہ تو مر گیا. کہا بھائی مرتا کیسے نا، میں نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی. بھائی میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ جو ولایت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی، ولی ھذا ولی اللہ، یعنی علی کا جو ولی ہے وہ ولی اللہ ہے. سوچئے ولایت مطلقہ خود کیا ہوگی، کس منزل پہ ہوگی ولایت مطلقہ. ولایت مطلقہ وہ ہے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جو مرے جب مرے جہاں مرے، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، سب سے پہلے مجھے دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ موت کا فرشتہ اس وقت تک روح قبض کر نہیں سکتا جب تک کہ اولی الامر اجازت نہ دے. کہ اولی الامر ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی کو کچھ بنا دیا جائے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کو کچھ بنا دیا جائے. لقب بانٹنے سے لقب نہیں بانٹتے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ جہاں جناب سلیمان کی جب حکومت کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچے اور حکم دے دیا کہ اب کوئی نہ آئے، موت کا فرشتہ پہنچ گیا. موت کا فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، اس کے تو نام سے بھی سب ڈرتے ہیں. جب کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ آئے، آج میں اپنی حکومت کا کہ حدود دیکھنا چاہتا ہوں. پرندے بھی رک گئے، سب ٹھہر گئے، اور جناب سلیمان ایک عصا لیے کھڑے تھے. اور ایک مرتبہ پردے ہلے، اور دیکھیے بادشاہت بھی ہے، معاف کیجئے کہ دیکھیے نبوت تو ہے مگر بادشاہت بھی ہے ساتھ ساتھ. اور کہنے لگے پروردگار ایسا ملک عطا کر کہ آج سے پہلے نہ کسی کو دیا ہو نہ کسی کو ملے. اب ایسی حکومت جب ہوگی تو کیا ہوگا. کہا بھائی کوئی نہ آئے. اور وہ پتہ چلا کہ پردے ہلے اور ایک مرتبہ کوئی آ گیا. کہا میں نے تو حکم دیا تھا کوئی نہ آئے. کہا سلیمان مجھے کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ارے اتنا بڑا جملہ، مجھے کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی ہیں، سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے. اب بیٹھ جاؤں، اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں؟ کہ نہیں اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، وہ تھا موت کا فرشتہ. اب اس کے جو بھی رہا ہو ذہن میں، اب مجھے کیا پتا. موت کا فرشتہ ہے تو اپنا اختیار دکھا رہا ہے سلیمان. نہ مجھے کسی سے پوچھنا ہے، نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ٹوک سکتا ہے. تم نبی ہو، تم بادشاہ ہو، مگر ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو سب کچھ قبول ہے، تکبر قبول نہیں ہے. ارے جو سلمان کے دروازے پہ نہ رکا اسے در سیدہ پہ روک کے بتایا سلمان اور ہے سیدہ اور ہے.
इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये मसला अलग है, वो नबी थे। अरे अंगूठी का सदका तो अली का था भाई, नबूवत है, सब कुछ है, मगर अंगूठी तो अली की थी ना। बहुत बड़ी हुकूमत थी, मगर ज़कात में दी हुई अंगूठी। ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा, जिसके माल का 40वां हिस्सा सुलेमान की हुकूमत हो। सोचिए मसला क्या है, बोरिए का बिस्तरा, बोरिए का पर्दा पड़ा है। आप जाहिर पे ना जाइएगा, जाहिर पे ना जाइएगा, वरना सब कुछ इनके इख्तियार में। सुनिए, एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करूं। नजफ में एक तालिब इल्म में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी ज़माने में नजफ में एक तालिब इल्म था और माली हालात उसके ख़राब थे। अता देखिए, अता, ये जो लोग दरवाजे पे आते हैं, आप जाते हैं तो आपके दिल में तो मोहब्बत है, ये जो गैर आते हैं ना, एक जानवर भी उसी दरवाजे पे जाता है जहां से कुछ मिलता हो। आजमा के देख लीजिएगा, ये जो दुनिया आती है इनके दरवाजे पर, अगर कुछ ना मिलता होता तो कोई आता ना। इमाम हसन के सामने हातिम ताई के फजाइल बयान हो रहे हैं कि सरकार बड़ा सखी है, का उससे ज्यादा बखील कोई नहीं, उससे ज्यादा बखील कोई नहीं। का मौला 7 दरवाजों से बांटता है, का इजहार कर रहा है, दिखावा कर रहा है। सखी वो नहीं होता कि जो 7 दरवाजों से बांटे, सखी वो होता है एक से इतना बांटे दूसरे पे जाने की जरूरत ना हो। देखिए, पहले था पीछे का दरवाजा, पहले था पीछे का दरवाजा, अब है पीछे का नारा। ये दोनों बातें बता रही हैं कि जो ये बीच वाला मामला है, पीछे से नारा इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे से नारा नहीं आ रहा है। नारा है दरे, नारे क्या रहा है, क्योंकि पीछे का दरवाजा सामने का दरवाजे से रास्ता नहीं है, इसलिए पीछे का दरवाजा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही पीछे का नारा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नारा पीछे से जरूर आए, है दर्जा उला का और सबसे आगे का, चाहे आए पीछे से। अब जो मरहला है वो ये है कि देखो, सखी वो नहीं होता, वहां अंदाजा क्या था, माल का 40वां हिस्सा, ये है हुकूमत सलेमान। अब वो तालिब इल्म जब आया, जब परेशान हो गया, तो नजफ आया रोज़े में अमीरुल मोमिनीन, तो आगे कहने लगा, या अली, मैं तो रोटी रोटी को परेशान हूँ, रोटी रोटी को परेशान हूँ, मैं मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो यहाँ ऐसे शानदार कालीन, ऐसी किंदीलें, आप तो देखिए उसके दिल का दर्द था, और मैं आपको पूरे हवाले के साथ पढ़ के बता रहा हूँ। करामात मरकत अलविया, ये किताब का नाम, और हरम मुताहर अमीरुल मोमिनीन से छपी हुई किताब। वो आया, उसने आके अपना हाल दिल बयान कर दिया। ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन को देखा और कहा कि देखो, अगर माल और दौलत चाहिए, देखो अगर गुर्बत में रहना है तो हमारे जवार में रहो भाई, जो मिल रहा है वो उसी पे इत्मीनान रखो, और अगर माल दौलत दुनिया चाहिए तो फला मुल्क चले जाओ, और फला मुल्क में जाके फला बादशाह से, फला शख्स से ये जुमला कह देना कि बे आसमान रवत कार आफ्ताब कुनत। अब वो बेदार हुआ,
خواب میں مولا کو دیکھا, کچھ بشارت بھی ملی, پھر آیا اور کہنے لگا یا علی آپ نے حکم دیا تھا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہی ہے جو نان و نمک ہے, مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہو, اور اگر مال دنیا چاہیے تو کہا مولا میرے جانے کا انتظام کروا دیے, اس لیے کہ مجھ سے یہاں رہنا برداشت نہیں ہو پا رہا ہے. پھر امیر المومنین خواب میں آئے, کہا جاؤ ہندوستان کے شہر حیدرآباد چلے جاؤ اور فلاں نام کے آدمی سے جب ملاقات ہو تو اس سے یہ جملہ کہہ دینا جو میں نے کہا ہے. اب اس نے اپنا جو بھی ضروری سامان تھا اگلے دن بیچنا شروع کیا, جو بھی تھا, جو بھی سامان, اور لوگوں نے مدد کی. خیر القصہ مختصر, وہ ہندوستان آ گیا. ہندوستان جب آیا تو اب وہ ایک عامیانہ لباس پہنے ہوئے حیدرآباد کے شہر میں جس نام کے بارے میں بتایا تھا, حکم دیا تھا مولا نے, اس آدمی کے بارے میں پوچھنے لگا. لوگوں کو یہ حیرانی, بھائی جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی ایک معمولی سا لباس پہنے ہوئے انسان کسی بادشاہ کے بارے میں دریافت کرے تو لوگ سوچیں گے میں ان کو ان سے کیا کام ہے. بھائی ہمارا اب مزاج وہ ہو گیا ہے کہ جب تک کہ بڑی گاڑی نہ دیکھے سلام کرتے ہوئے دل نہیں کرتا. ایک ہے کلچر, اور جب تک کہ سامنے والا سلام نہ کرے وعلیکم السلام کو دل ہی نہیں چاہتا ہے. یہ ہو رہا ہے. بہرحال جب اس نے آگے پوچھا تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی اتنا معمولی سا لباس پہنے ہوئے بادشاہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے, کہ بھائی مجھے ملوا دو. خیر وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں جانا تھا. اب جب پوچھا تو بادشاہ جب دروازے پر آیا تو اس نے وہی جملہ جو امیر المومنین نے بیان کیا تھا کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند, یہی جملہ اس سے کہہ دیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا بادشاہ نے اس کا ہاتھ تھاما, محل کے اندر لے کر آیا, خاطر و تواضع شروع ہوئی, محفل سج گئی, بڑے بڑے لوگ اس سے ملنے آنے لگے, اور بادشاہ نے اسی محفل میں اعلان کیا کہ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا اپنی آدھی جائیداد اس کو دوں گا. سنیے گا, ابھی ماجرا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا. کہ اپنی آدھی جائیداد اس کو دوں گا اور اپنی ایک بیٹی کا عقد اس سے کروں گا جیسا میں نے وعدہ کیا تھا. اگلے دن محفل سج گئی, محفل سجی, بیٹی سے عقد کر دیا, آدھی جائیداد لکھ کے دے دی. جب سب کچھ ہو گیا اب اس طالب علم کی حیرانی کی انتہا ہو گئی. کہا یہ بتاؤ یہ جو اتنی خاطر و تواضع میری کر رہے ہو یہ کر کیوں رہے ہو؟ اس کو یہی نہیں معلوم کہ آدھی جائیداد ملی ہے تو کیوں ملی ہے, اور صاحبزادی سے عقد ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, اور یہ جو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے یہ کیوں دیا جا رہا ہے. کہا میں نے امیر المومنین کی مدح کا ارادہ کیا. وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مولا کی مدح کا ارادہ کیا. ایک شعر کہا تھا مصرے پہ مصرع ہی نہیں لگا. ارے خدا کی قسم شاعروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں, شاعر موجود ہیں, مصرے میں مصرع نہیں لگ رہا ہے. کہا میں نے ندا کروا دی پورے ہندوستان میں, بھائی اس وقت فارسی کا عروج تھا, کہ جو بھی مصرے پہ مصرع لگائے گا آدھی جائیداد ملے گی. آدھی جائیداد بھی دوں گا اور ایک بیٹی سے عقد بھی کر دوں گا. سب نے مصرے پہ مصرع لگانے کی کوشش کی, نہ مصرع لگا, نہ داماد ملا, نہ آدھی حکومت کسی کو دی. آج تم آئے ہو, دیکھیے آپ نے بڑے شعر سنے ہوں گے, انیس و دبیر کا شہر ہے, لیکن یہ صاحب نہج البلاغہ کا مصرع ہے. کہا آج تم آئے ہو, تم نے آ کے ایسا مصرع لگایا
کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا. اچھا یہاں مصرا کیا اس کو کچھ پتا ہی نہیں, اس کو کچھ پتا ہی نہیں کیسا مصرا. بھائی مصرع اولا پتا ہو تو مصرع ثانی ہو. بھائی جب میں نے 2 مجلسیں پڑھی ہو تبھی تو میں تیسری پڑھوں گا. تیسری مجلس تو وہی خطاب کرے گا کہ جو 2 کر چکا ہو. کہا بھائی مصرے پہ جو مصرع تم نے لگایا ہے یہ اس سے بہتر تو ممکن ہی نہیں تھا. اب بھائی دیکھیں سب کچھ صحیح, بہرحال کچھ تھا, نجفی تھا. اب یہ میں نہیں کہوں گا, میری چیجائے کہ محلہ بھی نجف ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا. اس نے بڑی ایمانداری کا ثبوت دیا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ مصرع میرا نہیں, یہ مصرع میرا نہیں, مجھے تمہارا مصرع کیا تھا, تمہارا مصرع کیا تھا. اب وہ پوچھ رہا ہے اپنے خسر محترم سے. تھا بادشاہ ہو گیا خسر, جس بات پہ عقد ہوا تھا اس کو خبر ہی نہیں. کہا مصرع اولا کیا تھا, کہا میں نے شعر کہا تھا, کہنے کی کوشش کی تھی. پہلا مصرع تھا اگر بے ذرہ نگاہ ابو تراب کند. ذرا سا بیدار ہو کے سنیے کہ اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ پڑ جائے, اگر ذرے پر ابو تراب کی نگاہ پڑ جائے تو کیا ہو. کہ تم نے جو مصرع کہا ہے کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند, اس سے بہتر تو ممکن ہی نہیں ہے. اب ترجمہ کر دوں, علماء کرام تو بہتر جانتے ہیں. بے آسمان رود کار آفتاب کند, کہ اگر ذرے پر علی کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ذرہ آسمان میں جائے سورج کی طرح چمکے. آسمان میں چلا جائے. کہا بھائی سب کچھ صحیح ہے, بیٹی کو عقد میں دے دیا, آدھی دولت بھی دے دی, مگر مصرع میرا نہیں ہے. یہ مصرے پہ مصرع خود مولا نے لگایا ہے. جیسے ہی سنا سجدے میں گر گیا, سمجھ گیا کہ اس سے بہتر مدح قبول ہو ہی نہیں سکتی. ایک جملہ کہوں, ایک معمولی سا طالب علم تھا, روٹی مانگی تھی, آدھی حکومت دے دی. حکومت مانگتا تو کیا ملتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. روٹی مانگ رہا ہے, سجدے میں سر رکھ دیا کہ بھائی مدح قبول ہو گئی. اب کیا, اب تو مولا نے مصرع لگا دیا. شعر وہاں سے آیا ہے, شعر نجف سے آیا. اللہ اکبر. یعنی شعر خدا نے شعر کہا. اس سے بہتر شعر تو ہو ہی نہیں سکتا. سب کچھ مل گیا, حکومت بھی ملی, مال و دولت بھی ملی, عزت بھی ملی. سوچیں عزیزان محترم کہ جس کی عطا ایسی ہو, جس کی عطا ایسی ہو, رسول سے کیا کہا جا رہا ہے, فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بھئی کیا نہیں ملا اس خاندان کو, کیا نہیں ملا. جس چیز کا انسان تصور کرے, مظہر صفات کبریہ یہ ہیں, مظہر ہیں, موت, حیات, زندگی, رزق,
सब कुछ देता खुदा है, ज़रिया ये। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि वह सौफा योती का रब्बो का फतरजा, अभी नहीं अता किया है, तुम्हारा रब अनकरीब वो तुम्हें वो अता करेगा। वला सौफा, अता करेगा, अभी नहीं दिया है, ऐसी चीज अता करेगा मेरे हबीब का तू राजी हो जाए। ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी मंजिलत है? लोगों ने ताने दिए कि क्योंकि अपने झूठे खुदा की लात व मनात व हुबल के मुकाबले में माज़ल्लाह रसूल ने झूठा मजहब फैलाया, लिहाजा हमारे खुदाओं ने औलादे छीन ली। ये ताने दिए। उस जमाने में उमर आस, जो बाद में प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे, वो ताने देने वालों में सफ़े उला में थे कि क्योंकि झूठे मजहब की तबलीग की लिहाजा कोई औलाद जिंदा नहीं रहती। सबके जहन में यह था कि औलाद तो है नहीं, भाई एक दिन इंसान आया है तो चला भी जाएगा। कहा भाई इनको ताना देना है, ये दिया करें ताना, हम तुम्हें अता करते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब इनकी बातों से गमज़दा ना होना, हमने तुमको कौसर अता किया। तमाम फ़िरक़ों के उलमा ने लिखा कौसर से मुराद खैर कसीर, नस्ल कसीर। दुनिया में जहाँ भी चले जाइए, कोई मिले या ना मिले, औलाद सैयदा मिल जाएगी। इसीलिए दुनिया में जहाँ जहाँ फर्श अज़ाए हुसैन बिछ रहा है, वहाँ वो माँ ज़रूर आती है कि जिसने चक्कियाँ पीस के हुसैन को, चक्कियाँ पीस के पाला। वसीयतें जब की हैं तो एक ख़ास वसीयत की थी। सब बच्चों के लिए आम वसीयत है और हुसैन के लिए ख़ास वसीयत है। एक अजीब मोहब्बत है। और शहज़ादी ज़ैनब को यह हुक्म दिया कि ज़ैनब मेरे बाद अपने भाई का ख्याल रखना। मुझे हुक्म हुआ है सरकार सैयदुश्शुहदा के मसाइब पढ़ने के लिए। लोग पूछते हैं कि मजलिस से मिलेगा क्या? एक खतीब था करबला मोहल्ला में और जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ रहा था। हरम मुतहर सैयदुश्शुहदा में जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ता, इतने में खादिम दौड़ते हुए आए और कहा खतीब बस अब रुक जा, अब रुक जा, इससे आगे एक जुमला न कहना। वो परेशान हो गया, क्या क्यों, क्या बात? कहा तुम तो यहाँ अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे हो, वहाँ जरी से खून ताज़ा जारी होगा। खून ताज़ा जारी हो। यही फिक्र थी ना कि बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? कौन रोएगा बाबा? जनाब ज़ैनब के जब सुपुर्द किया, इमाम हुसैन ने हमेशा चेजाए कि छोटी बहन है जनाब ज़ैनब, मगर वो एहतराम किया है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इमाम ने, बड़े भाई ने, कि जो माँ का एहतराम होता है। और मीर अनीस अल्लाह मकामहू के मरसिये के 2 बंद भी मिल जाएंगे आप। फरमाया जब से उठ गई ज़हराए बा करम, ये है अनीस। फरमाया जब से उठ गई ज़हराए बा करम, उस दिन से तुमको माँ की तरह जानते हैं हम। लिहाजा हर मसले में जब भी कोई अम्र दरपेश हुआ, ज़ैनब बताओ तुम्हारी राय क्या है?
بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بہن بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ اور وہی سیرت آگے بھی گئی. خیموں میں آگ لگی تو امام زین العابدین دوڑتے ہوئے آئے. امام زین العابدین کے پاس شہزادی زینب آئیں اور آ کے کہنے لگیں اے میرے لال تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ یہ جو رائے اور مشورہ ہو رہا ہے نا امامت سے زینب کا، عمر میں بڑے اور چھوٹے ہونے کے باوجود یہ احترام ہے. خدا کی قسم جب سید الشہداء رخصت آخر کے لیے دروازے پر آئے، آخری رخصت ہے، خیمے کے باہر سے سلام کیا. یہی بہن تھیں، کہا بھیا خیمے کے باہر نہ ٹھہریے، خیمے کے اندر چلے آئیے. اور اس طرح سے رخصت کیا کہ جیسے ہمارے گھروں سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے. جو وہی طریقہ ہے جیسے تعزیہ بیویوں کے درمیان سے رخصت ہوتا ہے، ویسے ہی حسین بہنوں کے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں. خیمے کے باہر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کا دامن تھام لیا. کہا مولا ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مقتل کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے دیکھے، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار تو بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں؟ تو بتا ان کو کس کے حوالے کروں؟ گھوڑے پہ سوار ہوئے. دوسروں کے بچوں کو سمجھانا آسان تھا، لیکن جب اپنی ہی 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ جائے، گھوڑے پہ بیٹھے پھر اترے اور کہنے لگے دائنی سکینہ لعلی آتی کی بالماء، اے سکینہ جانے دو، شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں. تو 4 برس کی بچی نے رو کے کہا بابا اب پانی نہیں چاہیے، اب تو علی اصغر بھی مارے گئے، اب پانی پی کے کیا کروں گی بابا، اب تو علی اصغر بھی مارے گا، پانی نہیں چاہیے بابا، جائیے بابا خدا حافظ. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے. اب اس بہن کی طرف متوجہ ہوئے. زینب، اے میری بہن زینب، جب جائیے گا کربلا معلیٰ، جائے کہ اب حدود بن گئیں، لیکن تلہ زینبیہ وہ مقام ہے جہاں شہزادی زینب دیکھتی رہیں اور ماجایا ذبح ہوتا رہا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر ہوتی ہے. مڑے اے زینب 2 باتیں سن لو زینب، اور بھائی کو اجازت دو زینب. پہلی بات تو یہ زینب کہ اپنے اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا. زینب نماز شب میں ہمیں نہ بھولنا. زینب بد دعا نہ کرنا زینب. اور ہاں زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. جب قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی صغرا کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید بابا سکینہ کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو کم چاہتے ہیں. ایک بچی کربلا میں بابا کو یاد کرتی رہی، ایک مدینے میں بابا کو یاد کرتی رہی. اے زینب ہماری سکینہ کا خیال رکھنا. زینب سکینہ ہمارے سینے پہ سونے کی عادی ہے.
بس سنیے گا عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو سماپت کیا، ختم کیا، میں نے آپ کی زحمتیں ختم کی۔ حسین مقتل میں آئے، شہزادی زینب بلندی سے یہ پورا منظر دیکھ رہی، 1900 زخموں سے چور ہوئے، زین سے زمین پہ حسین آئے نہیں ہیں۔ خدا لعنت کرے، ہرملا نے ایک تیر چلایا، تیر دل کے آر پار ہوا، فرزند رسول زین سے زمین پہ آئے، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کہتے ہیں، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے، نہ مسند ہے، نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے۔ سورہ حمد نبی زادہ پڑھا چاہتا تھا، شمر خنجر لیے سینے پہ چڑھا چاہتا تھا، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں میں یا اب گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن۔ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ بس عزیزان محترم دو جملے، بہن دیکھتی رہی، کند خنجر حسین کا گلا، جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ نے جب قافلہ رہا ہو کے آیا، شہزادی زینب کو بلایا، کہا عبداللہ مجھے گھر کیوں بلایا ہے؟ اگر اون و محمد کے متعلق پوچھنے کے لیے بلایا ہے تو مجھ سے غلام زادوں کے متعلق سوال نہ کرنا، میں نے بچوں پہ آقا کو قربان کر دیا۔ بس ایک جملہ کہا کہ اے شہزادی خدا کی قسم اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے نہیں بلایا، بس مجھے اتنا بتائیے، بس اتنا بتائیے، میں نے صفین کے میدان میں مولا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر حسین ہے۔ اے شہزادی بس اتنا بتائیے کہ کربلا کے میدان میں میرا امام لڑا کیسے؟ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ عبداللہ خدا کی قسم تم نے وہ پوچھا جو روئے زمین پر زینب کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے عبداللہ میں دیکھتی رہی، بھائی کا جنازہ اٹھا چکا، کلیل جوان کا لاشا لا چکا، 6 مہینے کے علی اصغر کی تربت بنا چکا، ایسا حملہ کیا فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، مگر عبداللہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، لاکھوں کا لشکر، عبداللہ کتنی دیر لڑتا؟ ارے میں دیکھتی رہی، میرا ماں جایا۔ سیعلم الذین